میلاد شریف ہم مناتے ہیں، اہل سنت مناتے ہیں، صرف پاکستان ہندوستان میں نہیں، الحمدللہ یہ عرب کے اندر شام، یمن، مصر، فلسطین، حجاز تک ابھی کچھ سال چھوڑ کے نا کہ وہاں حکومتی پابندیاں ہے۔ پورے عالم اسلام کے اندر سال ہر سال سے حضور کی ولادت کی خوشی میں میلاد کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو عام لوگ، کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ میلاد منانا بدعت ہے یا وہ ناجائز ہے۔ تو دیکھیے، میلاد شریف کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ میلاد شریف کو ہم حضور کی ولادت کی خوشی میں کرتے ہیں، اس کو ایک پسندیدہ کام سمجھ کے کرتے ہیں، مستحب سمجھ کے کرتے ہیں، یہ فرض یا واجب یا دین کا حکم سمجھ کر نہیں کرتے۔ ہاں، حکم کیا ہے؟ حضور سے محبت کا اظہار ہے۔ حکم کیا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ حکم کیا ہے؟ حضور کی نبوت پر خوشی کا اظہار ہے۔ ہو سکے یہ ولادت پر خوشی کا اظہار ہے۔ اس میں یہ باقاعدہ جو میلاد شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس پر کسی کا اعتراض اس صورت میں ہونا چاہیے کیونکہ کام شریعت کے دائرے سے ہٹ کرو یا عقیدہ شریعت کے دائرے سے ہٹ کر۔ الحمدللہ جو اصل سنی ہے وہ میلاد شریف کا اہتمام شریعت کے دائرے میں کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مبارک کو اللہ کریم نے فرعون سے نجات دلائی۔ حضور جب تشریف لائے مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ کے جو یہود تھے وہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کریم نے اس دن ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی دی، ہم اس کی خوشی میں اس دن روزے کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی اس دن کو منانے کا اہتمام کرتے ہیں، روزہ رکھ کے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں علیہ السلام، وہ ہمارے بھائی ہے، پیغمبر ہے، میرے بھائی ہے، پیغمبر ہے۔ تو حضور نے جو ہے خود جو ہے اس دن کے روزے کا اہتمام فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی امر فرمایا کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھے، اس کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا حضور پاک علیہ السلام مبارک نے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجیے گا، خود حضور نے جو ہے پیر کے دن کا روزہ رکھا اور آپ سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فیہ ولدت، اس دن میری ولادت ہوئی، اللہ کریم نے مجھے پیدا فرمایا تو میں اس کی یعنی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ یہ حضور کا سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر یہ حضرت ابن حجر رحمہ اللہ باقی محدثین و ائمہ امت فرماتے ہیں کہ اس ماہ کا خاص مناسبت ہے حضور پاک کے ساتھ، جس طرح جناب شاہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر عزیزی کے اندر کہ حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف جس کو منایا جاتا ہے آپ کے عرس مبارک کے موقع پر، اس دن کا خاص تعلق ہے آپ مبارک کے ساتھ، اللہ کے ایک ولی تھے، ایک برگزیدہ نفس تھے آپ مبارک۔ تو چونکہ اس ماہ میں آپ کا وصال ہوا ہے، ربیع الثانی کے مہینے میں فرماتے ہیں، اسی لیے اس میں جو ہے وہ صدقات و خیرات کا اہتمام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام پر، لیکن ثواب ایصال ثواب کس کے لیے؟ حضور غوث اعظم کے لیے۔ اسی طرح ابو لہب کے بارے میں حدیث مبارکہ اللہ کریم آپ سے عذاب کو اٹھا دیتا ہے، کیونکہ ابو لہب نے کیا کیا تھا؟ حضور کی آمد کی خوشی میں اپنی لونڈی کو اشارہ کر کے انہیں آزاد کیا ہوا تھا، یہ سمجھے کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، یہ نہیں کہ محمد الرسول اللہ پیدا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ کریم نے آپ پر عذاب میں تخفیف فرمائی، ایک کافر پر جس کے ذم میں پورا قرآن مجید کا صورت نازل ہوا ہے، لیکن حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا تو اللہ کریم نے ابو لہب پر سے قبر کے اندر کافر ہو کر بھی، وہ کافر بھی مرا ہے، اس میں سے عذاب میں تخفیف فرمائی۔ تو یہی حال اگر مسلمان کرے گا، حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے گا، صدقات و خیرات کرے گا، نیکی کا اہتمام کرے گا، تو کتنی فضیلت حاصل ہوگی، کتنا خیر اس کو حاصل ہو گیا۔ تو نفس دن کو منانا یہ ان سے ثابت ہے۔ ایک یہودی عرض کی سوال کیا حضرت عمر سے کہ آپ پر جو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے کہ آپ کے دن کو ہم نے مکمل کیا، ہاں، اور نعمتوں کو عطم فرمایا جو قرآن مجید کی شکل میں ہے اور اسلام اور ایمان کی شرائع کی شکل میں ہے، تو اگر ہمیں یہ موقع ملتا ہم اس دن کا اہتمام کرتے، آپ شاید اس دن کو عام طور پر منا لیتے ہیں۔ جناب عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں دن کا منانا تو ناجائز ہے، دن کو نہیں منانا چاہیے۔ آپ نے اشارتاً جواب دیا، فرمایا کہ مجھے پتہ ہے اس دن کا، اس دن کی اس آیت کی نزول کا مقام مجھے معلوم ہے، وہ عرفے کا دن تھا، عرفے کا مقام تھا، اور دوسرا کیا تھا؟ وہ جمعے کا دن تھا، اور جمعے کا دن مسلمان گویا عید کے طور پر مناتے ہیں، عرفے کے دن کو مسلمان ایک شرافت کے دن کے طور پر مناتے ہیں، اس دن کو روزہ رکھتے ہیں، تو صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے۔ تو حضور کی آمد کی خوشی پر خوشی کا اظہار کرنا یہ مسلمانوں کا کام ہے، اہل ایمان کا کام، محبت والوں کا کام ہے۔ آپ طریقہ کار سے اختلاف کر سکتے ہیں کسی حد تک، جو ہمارے ہاں کچھ خرافات لوگ کرتے ہیں، اس سے اہل سنت جو ہے وہ بری ہے۔ میلاد نام ہے حضور کے اتباع کا، میلاد نام ہے پورا سال حضور کی آمد کی برکت کو سامنے رکھنا، تعلیمات کو سامنے رکھنا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے میلاد منائی، ایک دیگ پکائی اور اس کے بعد آپ فارغ ہو گئی،
نماز بھی نہیں ہے، وضو و زکوٰۃ بھی نہیں ہے، شریعت پر عمل بھی نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، معاذ اللہ، ایسا میلاد قبول نہیں ہے۔ بلکہ کتابیں لکھتا ہے اگر بندہ فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، وہ لاکھ نوافل پڑھے، اس کے نوافل قبول نہیں ہوگی۔ ایک بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا لیکن صدقات و خیرات نفلی عبادت کا اہتمام کرتا ہے، اس کا نفل جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بنیاد فرضیت ہے۔ حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا بہترین عمل ہے۔ صدقات و خیرات کرنا، ایک بندہ خود اپنی قربانی نہیں کرتا عید کے موقع پر، کہتے میں حضور پاک کی طرف سے قربانی کرتا ہوں تو یہ گناہ گار ہوگا، قربانی کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ لہٰذا جو جلوس نکالتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، اس میں نیت آپ کا صالح ہونا چاہیے، حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار، آپ مبارک کی جو ہے وہ تعلیمات کو اپنانے کا ذوق ہونا چاہیے، نعت سن کے دل میں حب مصطفیٰ پیدا ہونا چاہیے، خوف خدا پیدا ہونا چاہیے۔ حضور کی جو تعلیمات آپ لے کر آئے ہیں، ہمارے ہاں شاعر عام طور پر کہتے ہیں بھائی مجھے کسی چیز کا فکر نہیں ہے، کوئی قبر کا فکر نہیں ہے، نہیں بھائی، قبر کا فکر بھی ہونا چاہیے، حشر کا فکر بھی ہونا چاہیے۔ حضور پاک جو پیغام لے کر آئے ہیں احادیث مبارکہ، اس میں وعدی بھی ہے اور وعید بھی ہے، اس میں جنت کی بشارتی بھی ہے اور ساتھ ساتھ جہنم سے ڈرانے کا بھی ذکر ہے۔ لہٰذا میلاد شریف قرآن سے ثابت ہے، اس کا اصل احادیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے، بیٹھ کی اس کی ولادت کا تذکرہ کر رہے تھے، حضور پاک تشریف لاتے ہیں اور ان کے لیے خوشی کی بشارت دیتے ہیں، آپ پر فخر کیا جا رہا ہے، اللہ کریم آپ سے خوش ہے کہ حضور حبیب اللہ و سید المرسلین کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ مقصد کیا ہے میلاد شریف کا؟ حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کا رغبت پیدا ہونا، اس کا شوق پیدا ہونا، سنت کے دائرے میں، اور مرد و زن کے اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح ہمارے یہاں پر بازاروں میں نکلتے ہیں، یہ طریقہ قطعاً غلط ہے، یہ ناجائز طریقہ ہے۔ خواتین کے درمیان مرد گھوم پھر رہے ہیں، خواتین مردوں کے درمیان گھوم پھر رہی ہے، یہ قطعاً غلط طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، دن کے وقت اگر آپ صاف ستھرا لباس پہن کر اس نیت سے باہر نکلتے ہیں کہ دنیا والوں پر حضور کی محبت کا غلبہ ہو جائے، دبدبہ طاری ہو جائے، جس طرح مثال کے طور پر حاجیوں کے لیے کیا حکم ہے، معتمرین کے لیے، کہ جب وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرے، پہلے چکرے میں وہ پہلوانی کے اظہار کا عمل کرے، ہاں صفا مرہ میں وہ دوڑے، اظہار کرے اپنی پہلوانی کا، تو حضور سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔ مسلمان متفق و متحد ہے، یہ اظہار ہونا چاہیے، حضور کی محبت میں اپنی جان کٹانے کے لیے تیار ہے، یہ اظہار ہونا چاہیے، لیکن خرافات نہیں ہونا چاہیے، ناجائز کام نہیں، چوری کا بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے، چوری کا مال دیگوں میں نہیں پکانا چاہیے۔ اگر رات بھر میلاد کے محفل ہے، سب سے پہلے خیال کیا ہونا چاہیے؟ پہلا خیال ہم نے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، یہ خیال ہونا چاہیے۔ اگر میلاد شریف ہے، وہ نام اس چیز کا ہے کہ حضور کی تعلیمات پر عمل کرو، وہ مبارک ہستی جو رات بھر قیام کرتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک پھول جاتے ہیں اللہ کریم کی شکر گزاری کے لیے، تو ہمارے کیا حیثیت ہے؟ اگر ہم حضور کی امتی ہیں اور محب ہیں تو ہم نام کے غلام رسول نہ بنے بلکہ کام کے غلام رسول۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، حضور کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔